یہ تحقیقی رپورٹ انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ 11ویں صدی کے عظیم فلسفی ابن مسکویہ کے نظریات کی اس وضاحت میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو انسانی نفس کو کامل بنانے کے راستے کو سمجھنے کے لیے ہے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسا ہوگا۔ ہم اسے 5 حصوں میں سمجھیں گے جو خود کو بہتر بنانے کے لیے ابن مسکویہ کے فلسفے کا ایک واضح روڈ میپ ہے۔ ہم مسافر یعنی نفس کو سمجھنے سے شروع کریں گے، پھر اس سفر کے نقشے کو دیکھیں گے، اس کے بعد جانیں گے کہ یہ سفر ضروری کیوں ہے، پھر منزل کا تعین کریں گے اور آخر میں اس راستے کی مشکلات اور طریقوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس سفر کے مسافر کو سمجھنا ہوگا، یعنی انسانی روح، جسے ابن مسکویہ نفس کہتے ہیں۔ دیکھیے، یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر ابن مسکویہ نے روح کو جسم کا کوئی حصہ یا مسافر نہیں سمجھا، بلکہ ان کے نزدیک روح ایک خود مختار جوہر ہے جو جسم سے بالکل الگ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور روح کی اصل پہچان اس کا جوہر اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، یعنی عقل۔ ان کا ماننا تھا کہ روح بنیادی طور پر 3 طاقتوں سے کام کرتی ہے۔ ایک ہے عقلی قوت، جو علم اور صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دوسری ہے غصے کی قوت، جو ہمت، غیرت اور جذبات کو سنبھالتی ہے۔ اور تیسری ہے خواہشات کی قوت، جو ہماری جسمانی ضرورتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک اچھی زندگی کا سارا راز اس بات میں ہے کہ عقلی قوت یعنی عقل ہمیشہ باقی دونوں قوتوں پر حاکم رہے۔ تو جب عقل ان دونوں طاقتوں کی رہنمائی کرتی ہے تو وہ ہمیں اس سفر کے نقشے کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نقشہ ہے توازن کا اصول، جسے وہ اعتدال کہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ابن مسکویہ کے نزدیک ہر نیکی دراصل 2 برائیوں کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن کا نام ہے۔ مثال کے طور پر سخاوت کو ہی لے لیں، یہ کنجوسی اور فضول خرچی کے بالکل بیچ کا راستہ ہے۔ اسی طرح شجاعت، بزدلی اور بے سوچے سمجھے خطرہ موڑ لینے کے درمیان کی کیفیت ہے، یعنی کسی بھی خوبی میں تھوڑی سی کمی یا زیادتی اسے فوراً برائی میں بدل دیتی ہے۔ اور اس توازن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ جب روح کی یہ تینوں قوتیں اپنی اپنی بہترین حالت یعنی حکمت، شجاعت اور پاکیزگی کو پا لیتی ہیں تو ان سب کے ملنے سے عدل پیدا ہوتا ہے، اور یہ عدل صرف سماجی انصاف نہیں بلکہ یہ ایک صحت مند اور متوازن روح کی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس مسافر بھی ہے اور نقشہ بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سفر کا محرک کیا ہے؟ آخر کسی شخص کو اچھا بننے کی کوشش کرنی ہی کیوں چاہیے؟ ابن مسکویہ صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھے بنو، نہیں، وہ اس کے پیچھے ایک گہری فلسفیانہ دلیل دیتے ہیں کہ نیکی اپنانا ہمارے اپنے ہی فائدے میں کیوں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ نیکی کا مقصد کوئی بیرونی انعام حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو روح کو اپنی ہی خواہشات کی غلامی سے آزاد کرانا ہے اور اسے اس واحد نقصان سے بچانا ہے جو واقعی میں کوئی معنی رکھتا ہے، یعنی اپنی روح کو کامل بنانے میں ناکام ہو جانا۔ اور یہی سوچ ہمیں اس سفر کی حتمی منزل کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ خوشی اور علم کی ایک بالکل منفرد تفہیم ہے۔ ابن مسکویہ کے نزدیک سب سے بڑی خوشی دنیاوی لذتوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ روحانی کمال کی ایک حالت ہے۔ یہ خدا سے ایک ایسے گہرے تعلق کا نام ہے جو باطنی غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ صرف اچھا محسوس کرنا نہیں، بلکہ ایسا اچھا ہونا ہے جو روح کو اس کے الہی سرچشمے سے جوڑ دے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کردار ناقص ہو تو وہ کبھی بھی حقیقی حکمت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غیر متوازن روح الہی سچائی کے نور کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی، بالکل ایسے جیسے گندا آئینہ صاف تصویر نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے اخلاقیات علم حاصل کرنے کی پہلی اور لازمی شرط ہے۔ چلیے آخر میں اب خود اس راستے پر نظر ڈالتے ہیں، وہ حقیقی جدوجہد جو اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ظلمت یعنی تاریکی ہے۔ یہ ہماری اپنی بے لگام خواہشات سے پیدا ہونے والی اندرونی بے چینی کی حالت ہے۔
یہ ایک ایسا روحانی پردہ ہے جو ہم خود ہی اپنے اور کمال کے راستے کے درمیان ڈال دیتے ہیں۔ تو اس تاریکی پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کا طریقہ ہے مجاہدہ، یعنی ایک مسلسل روحانی جدوجہد۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مجسمہ ساز بے ڈھنگے پتھر کو تراش کر ایک شاکار بناتا ہے۔ ہمیں بھی شعوری طور پر اپنی عادتوں کو تراش کر روح کو واپس توازن میں لانا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ابن مسکویہ کہتے ہیں، اس جدوجہد کا انعام ہی اس سفر کا اختتام ہے، نور یعنی الہی روشنی کا حصول، جہاں روح حقیقی علم اور سچی خوشی سے منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار اور خلفشار سے بھری دنیا میں جہاں ہماری توجہ ہر پل بکھرتی رہتی ہے، ہم روحانی توازن کے اس قدیم فلسفے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایک ایسا فلسفہ جو اندرونی سکون کو ہی ایک بامانی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔